أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے ہماری قرآن اینڈ سائنس ایک نئی سیریز کا، جس کے اندر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، اور ایک نیا اسپیکٹ جو کہ سائنٹیفک ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے، سوچیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے۔ یہ بہت ایک زبردست آیت ہے، جس کے بیچ میں سے ایک میں نے کٹ کیا ہے کہ او اللہ یو ہیو کریٹڈ نتھنگ ایملیسلی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کائنات میں وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ ابھی آپ سب کے سامنے جو کورس سٹارٹ ہونے والا ہے وہ قرآن اینڈ سائنس ہے، which is basically a scientific approach to the interpretation and wisdom of قرآن اینڈ حدیث انشاءاللہ۔ ایک اور کورس بھی بہت جلد لانچ ہونے والا ہے ہوم سکولرز کے لیے، جس کو میں پولی میتھ 101 کہتا ہوں، کہ جس میں ہم سائنسز کو ایز اے پرائمری سورس بنا کے ان کو پڑھیں گے، جو کہ میں نے بتایا ہوا ہے آلریڈی، فلاسفی، سائیکالوجی ایز اے سبجیکٹ، اور ان اکارڈنس اس کو قرآن اور سائنس کے ساتھ حدیث کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ فی الحال ہم قرآن مجید کے اوپر آتے ہیں، قرآن اینڈ سائنس۔ تو یہ کورس آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا آغاز ہو چکا ہے المصحف کے ساتھ، انڈر دی سپرویژن آف یوسف علی شاہ صاحب، اور رجسٹریشن کے لیے یا باقی کسی بھی چیز کے لیے آپ مس ہنا سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کو ہوں گی ہر ہفتے۔ انیشیلی تو یہ سورہ ناس سے شروع ہوگا اور 30ویں پارے پہ ختم ہوگا، لیکن اس کو میں ختم نہیں کرنے دوں گا۔ جو 30واں پارہ ختم ہوگا 29ویں پہ جائیں گے، پھر 28ویں پہ، تو ود ان کپل آف ایئرس انشاءاللہ ہمارا پورا قرآن مجید سائنس کی روشنی میں آپ سب کے سامنے ہوگا۔ تفسیر بال سائنس کا نام دیا اس کو میں نے، تاکہ کوئی پہلی دفعہ سنتا ہے تو اس کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ناس قرآن مجید کی آخری صورت ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن میں، تو یہ سب سے آخر ہے ترتیب کے حساب سے۔ ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان، یا دا مین، یا مین کائنڈ، انسانیت کے اوپر ذکر آیا ہے۔ اب ہم کس طرح سے پڑھیں گے، ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہم شان نزول کو دیکھیں گے کہ آیا جو بھی ہم صورت پڑھ رہے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کن حالات میں، کن واقعات میں، کاز کیا تھا، کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں نازل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی قرت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں کوئی قاری نہیں ہوں تو میری قرت ظاہری بات ہے اس لیول کی نہیں ہوگی، لیکن کوشش یہ ہے کہ ہم مفہوم کو سمجھیں۔ اور ترجمہ ہوگا، پھر ہم جو عربک ورڈز آئیں گے ان کے میننگز کو دیکھیں گے ورڈ بائی ورڈ، پھر اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، جو تفسیر آلریڈی بڑے بڑے علماء کرام نے کی ہوئی ہے۔ اور میں دوبارہ بتا دوں کہ میں سب علماء کرام کو پڑھتا ہوں، میں کسی ایک کو نہیں پڑھتا، کیونکہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہی تب ہوتی ہے جب آپ کلیکٹیولی پڑھتے ہیں، ہولسٹکلی پڑھتے ہیں۔ تو میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بھی پڑھتا ہوں، اور مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن بھی پڑھتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کنز الایمان بھی پڑھتا ہوں۔
پھر ضیاء القرآن جو پیر کرم شاہ صاحب کی ہے اس کو بھی پڑھتا ہوں میں، پھر ڈاکٹر اسرار کی ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں جتنے لوگ ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے نعمان علی خان صاحب ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے، ساحل ادیم ہو گئے، یو نیم اٹ۔ تو تقریباً کوئی 15 علماء کرام ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اہل تشیع کی ایک کتاب ہے تفسیر حب علی، تو اس کو بھی میں دیکھتا ہوں تاکہ اوور آل آئیڈیا ہو کہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے جو بھی بیان کر رہا ہے۔ اب تفسیر جو ہوتی ہے اس کے اندر تفسیر لکھنے والے کی کا انٹرسٹ جھلکتا ہے۔ جس انسان کو جہاد پسند ہے اس کو ہر صورت کے اندر جہاد نظر آئے گی، جس کو تبلیغ پسند ہے اس کو ہر صورت کے اندر تبلیغ نظر آئے گی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون لکھ رہا ہے اور وہ کس فیز سے گزر رہا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کو آپ جس گمان سے تم قرآن کی طرف آؤ گے ہم تمہیں اس گمان سے ملیں گے۔ تو وہ گمان یہی ہوتا ہے کہ انسان جو چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے اس کو ویسی ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک ہمارے سامنے ایک معجزہ ہے رسول اللہ کا، جو خطبہ حجۃ الوداع پہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقات مت ڈالو۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، یعنی کہ قرآن کو تھامو۔ تو ہم آگے سے آغاز کرتے ہیں۔ اب سائنس کیا ہوتی ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتا ہوں اگین، جسٹ ایز اے ڈسکلیمر کہ میری نظر میں سائنس 3 چیزوں کا نام ہے۔ غور و فکر کرنے کو کلاسیکل فلسفی کہتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم آئے گا وہ فطرت کے اوپر ہوگا، تو اس فطرتی حکم کو دیکھنے کے لیے جو سائنٹیفکلی جو ٹرم یوز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سوشل سائیکالوجی، اور ساتھ ہی ساتھ جسے نیچرل سائنس کہتے ہیں، جس کے اندر فزکس آتی ہے، کیمسٹری آتی ہے، بایولوجی آتی ہے، کاسمولوجی آتی ہے، اور اسٹرانومی آتی ہے۔ سائنس بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ جو سائنس ہے بیسیکلی نارمل سائنس جو ہے وہ فارمل سائنسز ہوتی ہیں جو کہ لاجکس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، میتھمیٹکس ہو گئی، کمپیوٹر سائنس ہو گئی، پھر نیچرل سائنسز ہوتی ہیں، سوشل سائنسز ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت کی ہر آیت کے اندر آپ کو فزکس، کیمسٹری یا بایولوجی نظر آئے، لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں غور و فکر کرنے کا حکم دے رہی ہوگی۔ تو کلاسیکل فلسفی تو قرآن کی ہر آیت کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اور سوشل سائیکالوجی بھی تقریباً ہر جگہ نظر آئے گی کہ جو حکم ہے اس کی نوعیت کیا ہے، وہ مائنڈ میں کس پوائنٹ کو جا کے ٹریگر کر رہی ہے، اور نیورو سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور وہ ہماری جو کیمیکلز ہیں دماغ میں اور جو ہمارے ان کو کیسے ٹریگر کرتی ہے۔ تو 1/3 آف قرآن از کلاسیکل فلسفی، 1/3 آف قرآن از سوشل سائیکالوجی، اینڈ اوور 1000 آیاتس آف قرآن آر آف نیچرل سائنسز۔ تو انشاءاللہ آغاز کریں گے اس چیز کا، اور اس ترتیب سے دیکھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہمارا ساتھ دے اور ہمیں پوری توفیق دے تاکہ ہم اسے سیکھ سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ ناس سے۔ اب سورہ ناس جو ہے وہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ صحابہ کرام، علماء کرام، بعد میں آنے والے لوگوں کی جو ہے مختلف رائے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ مکی تھی یا مدنی تھی، ہم نے مقصد کو سمجھنا ہے کہ آیا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ میں آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ میں آئیے، لیکن اگر آپ زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آیت اور یہ آیات کب آئی ہیں، تو وہ کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ مکہ میں آئی ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ جو مدینہ میں آئے تھے انہوں نے خاص واقعے کے ساتھ اس کو دیکھا۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ مکہ میں آئیے یا مدینہ میں آئیے ہے تو یہ حق ہی، ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ اس کے بارے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہے میں اس کو آگے بیان کروں گا۔ تو اس کے اندر جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ اللہ انٹیلیجنٹلی ٹارگیٹ مائنڈ، باڈی اینڈ سول۔ یہ آپ کو آگے جا کے پتہ لگے گا کہ یہ کیسے ذکر ہوگا۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں شان نزول سے۔ اب شان نزول جو ہے، شان نزول ہوتی ہے ہسٹری۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ فوکسڈ گروپ ہے تو میں اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں کروں گا کہ جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنو گی، اور مختلف مکاتب فکر اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور لوگوں کی رائے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امت جو ہے اس معاملے میں وہ ڈیوائیڈ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوا وہ اپنی انٹینشن کو لے کے، اپنی نیت کو لے کر وہ غلط نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی اور اللہ کے سب سے پروٹیکٹڈ انسان تھے، ٹھیک ہے، ان پہ تو اللہ اور کی جو ہے وہ پوری پروٹیکشن تھی۔
تو ان پر کوئی جو ہے وہ جادو کیسے کر سکتا؟ تو اس کے اوپر امت جو ہے میجورٹی آف دا پیپل، تو ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری کو ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں صحابہ کرام ہمیں یہ بتاتے ہوئے ملتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ اب وہ جادو کس نوعیت کا تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اور سب سے زیادہ اما عائشہ جو ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے جو تھے وہ بڑے پریشان رہنے لگ گئے تھے، وہ کچھ نہ کچھ باتوں کو بھولنے لگ گئے تھے، اور وہ بھولنا بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ نماز پڑھی ہے، ان کو لگتا تھا میں پڑھ چکا ہوں لیکن انہیں نہیں پڑھی ہوتی تھی، اور انہیں لگتا تھا کہ میں جو ہوں مطلب اگر ان کا جو حجرہ تھا مختلف زوجہ کا، تو ان کو لگتا تھا کہ میں کسی کی طرف سے ہو آیا ہوں لیکن نہیں ہو کے آئے ہوتے تھے، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بھولنے لگتی۔ اور یہ کچھ دن ہی ہوا تھا، 2-4 دن کی بات ہے کہ آپ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اور ایک آپ سو گئے دعا کر کے اللہ سے، آپ جب سوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپ کے سرانے آ کے بیٹھے ہیں، ایک آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا ہے اور ایک آپ کے جو ہے ہاتھ کی طرف، رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ، اور وہ دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو وہ مکالمہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا ہے۔ پوچھا گیا کس نے کیا ہے؟ تو کہا کہ لبید بن عصام نے کی ہے۔ تو کہا کہ یہ لبید بن عصام کون ہے؟ کہا کہ وہ مدینہ میں رہتا ہے، یہ شخص مسلمان ہو چکا تھا لیکن چونکہ یہودی سے مسلمان ہوا تھا تو یہودیوں کے زیر اثر تھا۔ یہ ہوا کچھ یوں تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کافر جو تھے اور خاص طور پہ یہود جو تھے وہ بڑے پریشان تھے کہ اس شخص کے بارے میں ہم کیا کریں، ہم بڑے سخت پریشان ہیں۔ تو انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جادو کرتے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرانے کی لیکن کبھی ہو نہیں پایا۔ تو یہ جو ایک شخص تھا اس کے پاس گئے کیونکہ یہ مشہور تھا، یہ جادو کرتا ہوتا تھا لیکن پھر مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کی بہنیں تھی وہ بھی جادو کرتی تھی، اور یہ مختلف لوگ جو تھے وہ جادو کے لیے مشہور تھے۔ تو اس کو کچھ پیسوں کے عوض کفار نے خریدا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ جا کے جادو کرو۔ تو اس کی ڈیپتھ یہ ہے کہ پھر اس نے ایک بچہ تھا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے خدمت کرتا تھا، اس کو کہا کہ اس کو کچھ پیسے دیے اور اس کو کہا کہ جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بال کنگھی کریں تو ان کے کچھ بال جو ہیں وہ لے آئے۔ تو اس بچے نے کہیں سے اس طرح، لانگ سٹوری شارٹ، اس نے ایک بال جو ہے رسول اللہ کے چرائے، اس کو لا کے دیے اور اس نے ان کے اوپر کچھ جادو کیا۔ تو یہ جادو جو ہے 40-50 سال تک جو ہے، سوری 40 سے 50 دن تک اس کو ایفرٹ کرتے رہے اور اس کے بعد پتہ لگا۔ ماجبین آپ اپنا پین بند کر دیں تاکہ یہ اس میں وہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہوا یہ کہ اب رسول اللہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان فرشتوں نے جو ہے پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ اس نے کیسے کیسے جادو کیا اور اس کو کہاں کہاں چھپایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ اما عائشہ کو بتایا۔ تو اما عائشہ یہ اس چیز کی راوی ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو سچ ہے کہ جادو ہوا، لیکن اس نوعیت کا نہیں ہوا کہ وہ بھول گئے۔ کچھ لوگ تو پھر غلوف میں چلے جاتے ہیں کہ بھی اس حد تک ہو گیا تھا کہ کیا پھر نبی کے اگر کوئی جادو ہو سکتا ہے تو نبی نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں اس میں سے کون سی جادو زدہ تھی اور کون سی سچ تھی؟ تو پھر بتایا گیا کہ دیکھو ایکسٹریمز پہ نہ جاؤ، جادو ہوا ہے اور 40-50 دن تک جاری رہا تھا لیکن اس کا اثر آخری 4-5 دنوں میں ہوا، اور وہ بھی کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کے سب سے پروٹیکٹڈ اور سب سے بہترین انسان ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کیوں کروا رہے ہیں؟ امت کو سکھانے کے لیے کہ کل کو تم پر کوئی جادو کرے، کل کو تم پر کوئی بری نظر سے دیکھے، تم پر وسوسے آئیں تو تم کیا کرو؟ تو آپ اٹھے، آپ نے حضرت علی کو بلایا اور آپ نے باقی صحابہ کو بنایا، عمار بن یاسر کو اور باقی صحابہ کو، کچھ اس قبیلے کے جس قبیلے میں وہ تھا، اور کہا کہ اس قبیلے میں جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے ایک پوٹلی ہے کھجور کی کھال کی، اس کے اندر اس نے جو ہے وہ کوئی جادو کر کے رکھا ہے تو اس کو جا کے نکالو۔ حضرت علی روانہ ہوئے صحابہ کے ساتھ، گئے، اس بندے کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کنویں کے نیچے سے وہ پوٹلی نکالی۔ اب اس پوٹلی کے اندر سے کچھ اس طرح سے ایک جو تھا موم کا ایک بت سا بنا ہوا تھا چھوٹا سا، جس کے اوپر 11 سوئیاں چبوئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بال تھے رسول اللہ کے ان کو 11 گرے لگائی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اسی وقت جبریل امین کو مخاطب کیا اور کہا کہ رسول اللہ کو کہا کہ آپ یہ 11 آیتیں پڑھیں، جس میں سے 6 سورہ ناس کی ہیں اور 5 سورہ فلق کی ہیں، تو ٹوٹل بنتی ہے 11 آیتیں۔ رسول اللہ نے 11 آیتیں پڑھی، ایک ایک کر کے آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے گئے، اور آپ کا وہ جادو جو تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب صحابہ یہ کہتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ سنا رسول اللہ کو یہ پڑھتے ہوئے، انہوں نے کہا یہ مدنی ہے، لیکن کچھ صحابہ نے یہ پہلے بھی سنا ہوا تھا۔ بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین بار بار آتے تھے اور پرانی
آیتوں کو ریوائز کرواتے تھے. جیسے کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت جب حضرت ابوبکر صدیق نے ایک آیت پڑھی تو وہ آیت غزوہ احد کی تھی کہ کیا تمہارے نبی جب تمہارے درمیان نہیں رہیں گے تو تم دین کو چھوڑ دو گی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب پہلی بار یہ آیت سنی تو مجھے لگا کہ شاید جب اس وقت یہ آیت سنی تو مجھے لگا جیسے یہ آیت اسی وقت کے لیے آئی تھی. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ آیات بار بار حضرت جبرائیل نے آ کے رسول اللہ کو بتائیں یا ان کو بعد میں جب دیکھا گیا تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ اسی وقت کے لیے آئی ہیں. تو یہ کچھ صحابہ نے چونکہ مکہ میں سنی ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ مکی ہے، لیکن جنہوں نے پہلی دفعہ سنی تھی تو مدنی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بحث سے باہر نکلنا ہے مکی ہے یا مدنی ہے، حق ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. شان نزول کے بعد قرأت اور ترجمے کے اوپر آتے ہیں. قرأت میں کرتا ہوں اور ساتھ ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس شر سے وسوسہ ڈالنے والے کی جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، من الجنت والناس وہ جنات میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے. اچھا، رسول اللہ نے پھر اس شخص کو نا معاف کر دیا تھا. آپ نے کہا کہ میری ذات کے اوپر تھا، تو یہ بات بڑی کلیئرلی ہمیں پتہ لگ گئی کہ اس انسان نے پھر توبہ بھی کر لی تھی، لیکن یہ ہوا تھا اور یہ پھر پلٹ کر رسول اللہ نے وظیفے کے طور پہ ہمیں بتایا کہ یہ صورتیں پڑھ لیا کرو. تو سورہ ناس اور سورہ فلق کو کلیکٹیولی المعوذتین کہتے ہیں کہ دو پناہ دینے والی صورتیں. ناس انسان کی جو انٹرنلی اس کے وسوسے آتے ہیں یا اس پہ کوئی بری نظر پڑ جائے یا جادو ہو جائے ان چیزوں کے لیے، اور فلک جو ہے وہ بھی آسمانی وسوسوں کے لیے. اس پر تب جائیں گے جب ہماری اگلی کلاس ہوگی. اب اس کا ہم نے جو قرأت ہے اور ترجمہ دیکھ لیا، اب آتے ہیں اس کی تفسیر پہ. اور تفسیر کون سی؟ تفسیر بالسائنس پہ. آغاز کرتے ہیں کل سے. لفظ کل کا کیا مطلب ہے؟ لفظ کل کا مطلب ہے کہہ دو، کہو. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے پیچھے کیا چھپایا ہوا ہے. جیسا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کلاسیکل فلسفی کیا کوسچننگ ہے. اب فلسفی کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کوئی اسٹرانگ ایلیمنٹ ہوتا ہے یا اس کی کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ سب کو بتاتا ہے، لیکن جو اس کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ کسی کو نہیں بتاتا. وہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ بھئی میں لوگوں کو بتاؤں گا میرا مذاق اڑے گا. لیکن اگر آپ غور کریں تو انسان دوسروں کے اوپر الزام ڈائریکٹلی لگاتا ہے کہ بھئی اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے، لیکن جب اپنی غلطی آتی ہے تو بیان نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کا عیب باہر آئے. لیکن اگر کسی کا عیب باہر آ جائے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس عیب کے ساتھ ایسوسیٹ ہو، وہ جلد سے جلد اپنی جو ہے نا اصلاح کرتا ہے. اب اس صورت کے اندر ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی پناہ ملے. لیکن اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ کیوں؟ دیکھیں بظاہر تو یہ رسول اللہ کے لیے آئی ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں اس رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لیکن اگر ہم اپنے کانٹیکس میں دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، تو اللہ تو میرے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ کہو؟ یا رسول اللہ کو اللہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہ جو ہے اس کی شفا دے دیتا. کہنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب تک اپنی ویکنیس، اپنی جو جس چیز سے وہ سفر کر رہا ہے یا جس مسئلے میں وہ ہے اس کو بیان نہیں کرتا، چاہے انسان کے سامنے یا خدا کے سامنے، تب تک وہ مینٹلی سائیکولوجیکلی اس فیز میں نہیں آتا کہ جس فیز میں اس کی اصلاح ہو. اصلاح کے لیے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ میں یہ تسلیم کروں دل سے، اور میں اس کو پھر بیان بھی کروں کہ ہاں بھائی میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر کوئی برائی ہے چھپتی رہے گی، میں اس کی اصلاح نہیں کروں گا. لیکن اگر وہ ایکسپوز ہو گئی یا وہ میں نے بیان کرنا شروع کر دی تو پھر انسان کی نیچر ہے کہ وہ برائی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتا، وہ جلد سے جلد اپنے آپ کو بدلتا ہے. تو لفظ کل کے اندر یہ فلسفہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم مجھ سے پناہ چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پناہ دوں اور میں تمہیں ہر چیز سے پناہ دوں، ٹھیک ہے، خناس سے پناہ دوں، جنات سے پناہ دوں، انسانوں کے شر سے پناہ دوں. تو پہلے اس چیز کا اقرار کرو. اقرار کرو کہ ہاں واقعی. ایک تو ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ اقرار جب تک نہیں کریں گے تب تک کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اس فیز میں آپ نہیں آئیں گے جس فیز میں اصلاح ہوتی ہے. تو لفظ کل جو ہے نا اسی میں سارا فلسفہ چھپا ہوا ہے. جتنے بھی کل ہیں وہ کیوں آئیں؟ کل کہہ دیجئے. کہہ دیجئے کی تفسیر یہ ہے کہ جب تک آپ کہتے نہیں ہیں تب تک آپ جو ہے اس فیز میں نہیں آتے جس فیز کے اندر آپ کی اصلاح. آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے 3 بار ذکر کیا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اب رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا،
ٹھیک ہے. مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ. الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معبود. اگر ہم دوبارہ ترجمے پہ جائیں تو میرا ایک کوشچن ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ نے بیان کر دیا کہ اس رب کی پناہ، جس رب نے، جو رب تمام انسانوں کو پالتا ہے، تو یہ کتنا بڑا ٹائٹل ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں آپ دیکھیں تو اللہ نے کہا انسانوں کے بادشاہ کی. آپ مجھے بتائیں بادشاہ بڑا ٹائٹل ہے یا تمام جہانوں کا پالنے والا؟ تمام جہانوں کا پالنے والا. تو اس کی مثال اللہ نے ایک بڑی مثال کے بعد چھوٹی مثال کیوں دی؟ جیسے میں کہوں کہ یہ گھر میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ گھر میری ملکیت ہے، اور اس کے اندر یہ جو ایک کمرہ ہے یہ بھی میری ملکیت ہے. تو آپ کہیں گے کہ سر جب گھر آپ کی ملکیت ہے تو یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ اندر کا ایک کمرہ بھی آپ کا ہے اور وہ کچن بھی آپ کا ہے اور لیونگ روم بھی آپ کا ہے. یہ اللہ نے کیوں کیا؟ اب اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے. اور تیسرا اللہ نے کہا معبود. اب اگر آپ غور کریں اس چیز کے اوپر، رب الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو لاجیکلی بتایا کہ جو تمہارا مائنڈ ہے نا، مائنڈ، تم رب میں مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. تم جب اپنے آس پاس نظر دوڑاؤ گے، غور و فکر کرو گے، تو تم کہو گے کہ یہ چرند پرند، یہ مچھلیاں، یہ جانور، یہ انسان، یہ اربوں کی تعداد میں، ان کو کون پال رہا ہے؟ تو میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اور مالک الناس، اللہ نے کہا کہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے تو تم جھک جاتے ہو، مجھے بھی اپنا بادشاہ مانو. یعنی کہ بادشاہ ان سینس کہ اپنی باڈی کو بھی میرے سامنے جو ہے وہ تسلیم کرو اور اس کو بھی میرے سامنے پریزنٹ کرو. اور تیسرا الہ. الہ مراد ہوتا ہے معبود. میں دماغ سے کسی سے قائل جتنا بھی ہو جاؤں میں اس کی عبادت نہیں کروں گا. میں اپنی باڈی کو بھی سبمٹ کر دوں، کسی کے حوالے کر دوں، گورنمنٹ مجھ پہ اثر و رسوخ رکھ سکتی ہے، بادشاہ مجھ پہ اثر و رسوخ رکھ سکتا ہے، لیکن میں اس کی عبادت نہیں کروں گا. لیکن میں جس کے لیے فیل کروں گا کہ وہ میرا معبود ہے دل سے، میں اس کی عبادت کروں. اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں سوشل انٹریکشن سائیکالوجی. آج کے دور میں جتنی بھی مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، بڑے بڑے برانڈز جب مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہ مائنڈ، باڈی اور سول کو ٹارگٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل مائنڈ کو کیسے ٹارگٹ کریں گے کہ آپ لاجیکلی سوچو کہ یار پروڈکٹ تو بہت اچھا ہے، بہترین ہے ہر لحاظ سے، بجٹ فرینڈلی بھی ہے، اور کیمراز بھی اچھے ہیں اس کے اندر، اور اس کا ڈسپلے بھی اچھا ہے. تو یہ آپ لاجیکلی قائل ہو رہے ہو. باڈی لیول پہ کیسے قائل کرتے ہیں برانڈز؟ آپ کی لائف سٹائل کا حصہ بنا دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میرے پاس آئی فون نہیں ہوگا تو میں مکمل نہیں ہوں، اگر میرے پاس ڈیجیٹل واچ نہیں ہوگی تو مکمل نہیں ہوں. جیسے آپ کے سامنے موبائل فون ہے، آج موبائل فون ایک باڈی پارٹ بن کے رہ گیا کیونکہ لائف سٹائل کا حصہ بن جاتا ہے. تو پروڈکٹ کو اس انتہا پہ لے جاؤ کہ انسان اس کے بغیر نہ رہ سکے. اور تیسرا سول. اب سول سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سول کہہ لو یا ہارٹ کہہ لو، کہ یہ فیلنگز بھی اس کے لیے ڈیولپ ہو. تو مائنڈ، باڈی اور سول. جب بڑے بڑے برانڈز یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی گورنمنٹ یا دنیاوی طاقتیں جب بھی کسی کو قائل کرنا چاہیں مائنڈ لیول پہ، باڈی لیول پہ، سول لیول پہ، تو اس کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور اسے کہتے ہیں سوشل انٹریکشن سائیکالوجی. سوشل انٹریکشن سائیکالوجی آپ کو نہ صرف لاجیکلی قائل کرتا ہے بلکہ آپ کی باڈی کے اوپر بھی آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا کیا سٹیج ہے کہ آپ کو دل سے بھی قائل کرتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ سائیکالوجی از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود اکنامکس. تو آپ اس چیز پر خرچ کرتے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا ہر کچھ آپ اس چیز پر لوٹانے کو تیار ہیں. اب اللہ کی اس آیت کو دیکھیں. رب الناس کہہ کے اللہ نے آپ کے مائنڈ کو قائل کیا ہے لاجیکلی، اور مالک الناس کہا ہے کہ دیکھو تم مائنڈ سے تو کسی کی حکومت نہ بھی مانو، لیکن آپ دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو آپ کی باڈی پہ کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ وہ زور آزمائی کرے گا آپ پہ، آپ فوج لے کر آئے گا، آپ کو پریشرائز کرے گا. دنیا کا بادشاہ آپ کا مالک ہو سکتا ہے لیکن آپ کا رب، یعنی کہ لاجیکلی آپ دماغ میں کیا سوچ رہے ہو اس کو نہیں پتا، اور اس کے علاوہ آپ دل سے اس کو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو ایک الگ بات ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے واقع ہی اپنا خدا مانتے ہو تو پہلے تو اقرار کرو اس چیز کا. کس چیز کا اقرار کرو؟ کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور تینوں صورتوں میں میری پناہ میں آؤ. لاجیکلی بھی آؤ، مجھے رب بھی مانو، مالک الناس اپنی باڈی بھی میرے پاس سبمٹ کرو، الہ اپنا دل یا اپنی فیلنگز بھی سبمٹ کرو. سائیکالوجی میں نا اس کو تھنکنگ برین اور فیلنگ برین کہتے ہیں. تو کیونکہ دل فیلنگز ہیں، دل جو ہے وہ آپ کی خواہش ہے، تو لاجیکلی، سوشلی، اکنامکلی، ہر لحاظ سے جو سوشل انٹریکشن سائیکالوجی دنیاوی اصول ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اب کیسے کروں میں اللہ کے سامنے؟ اللہ نے یہ تو بتا دیا، اگلی 3 آیتوں میں انہی تینوں کا اللہ نے جواب بھی دیا. کیسے؟
آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا جو ہے وہ رب مانو، تو اب آپ دیکھیں رب ہمیں کس چیز سے بچاتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آئے۔ اب میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے میرے مائنڈ پہ ٹارگٹ نہیں، میں مائنڈ پہ جو ہوں اختیار نہیں رکھتا یا اللہ، تو مجھے اس خناس سے بچا۔ خناس کہتے ہیں شیطان کو، ٹھیک ہے؟ تو یا اللہ وہ بار بار پلٹ کے آ رہا ہے، مجھے وسوسے دے رہا ہے، تو مجھے اس سے بچا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ مجھے جب رب مانو گے نا، تسلیم کرو گے، تو اس کا آؤٹ پٹ یہ نکلے گا، یا اس کا آنسر یہ ہے کہ تمہیں خناس کے جو وسوسے آتے ہیں بار بار، اس سے بچاؤں گا۔ دوسری طرف مالک الناس، اب مالک الناس، اب ہم ہماری باڈی پہ کون کون کنٹرول کر سکتے ہیں؟ من الجنت والناس کو غور سے دیکھیں، میری باڈی پہ جنات بھی حاوی ہو سکتے ہیں، میری باڈی پہ انسان بھی حاوی ہو سکتے ہیں، ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو یا اللہ بتا رہا ہے کہ مالک الناس، اگر مجھے اپنا مالک مان لو گے نا، اور اس باڈی کو مجھے سبمٹ کر دو گے، تو جنات سے اور انسانوں سے بچا لوں گا۔ اور الہ الناس، اس کا جواب ہے الذی یوسوس فی صدور الناس کے اندر، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، یا اللہ مجھے اس سے بچا، کیونکہ دل میں تجھے بسانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے کہ اللہ کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن نہیں ملا، ملا تو ٹوٹے ہوئے دل میں ملا۔ اس کا یہ واقعی یہ کانسیپٹ ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے مراد ہے کہ جس دل میں غم ہوتا ہے اور جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو غم کس کا؟ اللہ کا غم، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ دل میں سماتا ہے۔ اب اس کی میں تفسیر بیان کرتا ہوں آگے جا کے، کہ اللہ دل میں کیوں سماتا ہے اور بار بار پلٹ کے خناس کیوں آتا ہے۔ تو آپ کو ابھی تک تو سمجھ آ گیا ہوگا، کل کی فلسفی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، سوشل انٹریکشن سائیکالوجی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا یہ تھوڑا سا فونٹ خراب ہو گیا، یہ ایسے ہے کہ اب ناس اور خناس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ناس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان، لیکن لفظ ناس عربی جو ہے نا بڑی وسیع ہے۔ لفظ ناس کا ایک اور مطلب بھی ہے، لفظ ناس کا مطلب ہوتا ہے بار بار بھول جانے والا۔ انسان کو آپ دیکھیں، مرد ہو یا عورت، بار بار بھول جاتا ہے، اچھائی کرتا ہے پھر برائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے پھر برائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے پھر برائی کرتا ہے، اور وہ بار بار پشیمان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، کیونکہ دیکھو شیطان آپ پہ بار بار وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن اب انسان جو ہے وہ بار بار توبہ کرے تو اللہ کو ایسا شخص زیادہ مقبول ہے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ خناس کا آپ کو مطلب پتہ ہے؟ خناس کا مطلب ایک تو یہ شیطان، ایک کہتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ اب آپ ان لفظوں کی خوبصورتی دیکھیں کہ لفظ ناس کا مطلب بار بار بھول جانے والا، اور لفظ خناس کا مطلب بار بار وسوسے ڈالنے والا۔ کیوں؟ شیطان جو ہے نا وہ آپ کے دل پہ حاوی نہیں ہو سکتا، وہ آ کے دل پہ پھونکے مارتا ہے۔ ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اگر تو اب آپ کا جو دل ہے نا وہ بڑا پیور ہے، یاد رکھیں دل کے اندر وہی بسے گا جس کو آپ بسائیں گے۔ تو اللہ کی یاد کو بساتے ہیں یا کسی وسوسے کو بساتے ہیں، دونوں چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی۔ اللہ کی یاد آئے گی، جو آپ تھوڑے سے غافل ہوں گے چلی جائے گی۔ شیطان کا وسوسہ رہے گا، جو آپ توبہ کریں گے چلا جائے گا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی ہے۔ کل کو کوئی انسان اللہ کے سامنے یہ گلا کر سکتا ہے قیامت کو کہ اللہ میرے دل پہ تو شیطان آ کے بیٹھ گیا تھا، میں جو بھی کر رہا تھا شیطان کہہ رہا تھا، میرا اپنے دل پہ اختیار نہیں، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ تو یہاں سے فری ول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے دل میں اگر ہم کہیں کہ اللہ بستا ہے اس کے دل میں، اور کل کو وہ گناہ کرے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اس سے کروا رہا ہے گناہ؟ نعوذ باللہ۔ تو جو دل ہے نا، دل، اس کی تفسیر اگلی آیت میں، یہاں پہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ عربک ہل گئی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب آپ اگر غور کریں تو صدور کسے کہتے ہیں؟ اب اگر آپ پیچھے ترجمے میں جائیں نا، تو اس کا نارملی ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، لیکن یہاں پہ مراد دل نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے سینہ۔ جیسے کیوں؟ اگر یہاں پہ یہ نہیں آیا الذی یوسوس فی قلوب الناس، یہ نہیں آیا، الذی یوسوس فی صدور الناس آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگین میں نے جس طرح بیان کیا کہ آپ کے دل کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، دل فری ول ہے، اس میں جس کو بسائیں گے وہ بسے گا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں نا مجھے بار بار یاد کرو۔ جب اللہ کو بار بار یاد کرو گے تو ناس، کیونکہ بار بار بھول جاتا ہے۔ اسی طرح آپ سورت کو دیکھیں نا تو کتنی بار ناس آئے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ خناس ایک بار آیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ناس اللہ نے بار بار اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ناس جو ہوتا ہے نا وہ بار بار بھول جاتا ہے، اور خناس بار بار آتا ہے۔ تو اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے
کہ قیامت کے دن اگر کوئی انسان کہے کہ یہ تو شیطان نے مجھ سے کروایا، تو شیطان آ کے کہے گا کہ میں نے کب کروایا ہے، کوئی پروف دو۔ آپ پروف نہیں دے سکتے شیطان کا، یہ آپ کو بس پتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کو نہ آپ کی ہی اندر گلٹ پیدا کرتا ہے، کہ انسان جو ہوتا ہے وہ بظاہر تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے شیطان نے کیا، لیکن اس کو جو ہے عدالت میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ کسی کا میں نے قتل کر دیا تو میں کہوں کہ یہ مجھے شیطان نے کرایا۔ ہو سکتا ہے شیطان نہیں کروایا ہو، مجھ پہ کوئی وسوسہ حاوی ہو، لیکن مجرم میں بن جاتا ہوں، اسی لیے شیطان آتا ہے، دل کے اوپر پھونک مارتا ہے وسوسے کی، پھر چلا جاتا ہے۔ تو وہ دل کے اوپر آ کے نہیں بیٹھتا، وہ آپ کے صدر کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے، یعنی کہ آپ کے چیسٹ کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شیطان ہو یا اللہ کی یاد ہو، کوئی بھی دل کے اندر نہیں بستی مکمل، وہ تب بستی ہے جب آپ بساتے ہیں، اور اسی کی بستی ہے کہ جو بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دے دوں گا، ہر چیز دے دوں گا، لیکن سکون نہیں دوں گا، کیونکہ سکون صرف میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو اللہ کا جو سکون ہے وہ صرف اس کی یاد میں، جتنی بار آپ اللہ کا ذکر کریں گے اتنی بار جو ہے اللہ آپ کے دل میں بسے گا، اور جتنی بار جو ہے آپ غافل ہو جائیں گے اتنی بار شیطان آئے گا۔ کیوں؟ تاکہ کل کو آپ کی فری ول بھی ڈسٹرب نہ ہو، اللہ کے سامنے آپ پریزنٹ ہوں گے، آپ اپنے جزا و سزا کے خود مالک ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ تو شیطان نے کرایا تو میں نے کسی کا قتل کر دیا، میں نے چوری کر دی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ بھی اس کا کریڈٹ نہیں لے رہا آپ سے، آپ کو پورا موقع دے رہا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی کنکلوژن پہ کہ ہم نے کیا سیکھا اور اس سے ٹیک اویز کیا ہے۔ اب دیکھا آپ نے اس صورت کے اندر آپ کو سائیکالوجی بھی نظر آئی اور فلاسفی بھی نظر آئی، لیکن آپ کو سائنس نظر نہیں آئی، نیچرل سائنس۔ ضروری نہیں ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا، لیکن سورہ فلک کے اندر، لفظ فلک کے اندر آپ کو پورا بگ بینگ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کو نیچرل سائنس نظر آئے، لیکن میں نے کہا تھا کہ فلسفی اور سائیکالوجی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ ٹیک اویز لے لیتے ہیں۔ ٹیک اویز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، مکی ہے یا مدنی ہے ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، ہم نے پریکٹیکل مسلمان بننا ہے، ہم نے سیکھنا ہے مفہوم کو۔ 1400 سال پہلے آئی ہے، بس یہ سمجھیں کہ کچھ لوگ اگر اس کو مدنی کہتے ہیں تو ان تک پہلی بار انہوں نے مدینہ میں سنی ہوگی، کچھ لوگ مکی کہتے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے، میجورٹی جو صورتیں ہیں نا 90% صورتوں میں تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ مکی ہے مدنی ہے، صرف 10% ہے جن کے اوپر اختلاف ہے، یہ بھی اسے علمی اختلاف کہتے ہیں، اور یہ عالموں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے مکہ میں سنی ہوئی تھی انہوں نے کہا مکی ہے، جنہوں نے پہلی دفعہ مدینہ میں سنی انہوں نے کہا مدنی۔ تو پہلی چیز ہمارا ٹیک اوے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، رسول اللہ پہ جادو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جادو ہوا تھا، اس نوعیت کا نہیں ہوا تھا کہ جس نوعیت کا کچھ لوگ لے جاتے ہیں۔ جس طرح اکثر نا کفار بھی کہتے تھے، وہ ایک دوسرے کانٹیکس میں کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ نعوذ باللہ محمد جو ہے جادوگر ہے، وہ اس بنیاد پہ نہیں کہتے تھے کہ وہ واقعی اس پہ کوئی جادو ہوا ہے، وہ اس بنیاد پہ کہتے تھے کہ اس کی باتیں جو سنتا ہے نا وہ اسلام کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ اس کو نہ سنا کرو، لوگ کہتے تھے۔ تو وہ الگ کانٹیکس میں تھا۔ تو ہمارا دوسرا ٹیک اوے کیا ہے؟ جادو ہوا تھا، 40-50 دن سے وہ ان کے اوپر ہو رہا تھا، لیکن اثر صرف 3 سے 4 دن کے لیے ہوا ہے، اور اس میں بھی اللہ کے فرشتوں نے آ کے بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بری ہوئے۔ پھر آپ نے کل کی فلسفی کو پتا سمجھا کہ جب تک بولیں گے نہیں تب تک آپ اس فیز میں نہیں جائیں گے۔ پھر آپ نے سوشل انٹریکشن سائیکالوجی کو دیکھا، ٹھیک ہے، مائنڈ باڈی اور سول کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ دل کے اوپر حاوی ہوتا ہے ناس، جو بار بار بھول جاتا ہے، اور خناس جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے، دل پہ نہیں بلکہ سینے پہ، تاکہ آپ کی فری ول رہے۔ اور آخر میں یہ آیت ہے کہ ہم عنقریب ان کو اعتراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پہ ظاہر ہو جائے گا قرآن حق ہے۔ تو اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب سیکھے ہوں گے، کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔